الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد باب تمنی الشہادہ، یہ باب ہے شہادت کی آرزو تمنا کرنے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں ابو الیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں شعیب نے زہری سے، اور وہ کہتے ہیں مجھے سعید بن المسیب نے یہ خبر دی کہ بے شک ابو ہریرہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، اگر مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد نہ ہوتے لا تطیب انفسهم ان یتخلفوا عنی، کہ ان کے نفس یہ پسند نہیں کرتے، اس پہ راضی نہیں ہوتے کہ وہ میرے سے پیچھے رہ جائیں، ولا اجد ما احملهم علیہ، اور نہ ہی میں کوئی چیز پاتا ہوں کہ میں انہیں ان پر سوار کر دوں، ما تخلفت عن سریۃ تغدو فی سبیل اللہ، میں کوئی بھی ایسا غزوہ نہ پاتا جس سے میں پیچھے رہ جاتا، اور میں صبح کے وقت اللہ کے راستے میں نکل جاتا اللہ کے راستے میں، والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، البتہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں اللہ کے راستے میں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں اللہ کے راستے میں قتل ہی کر دیا جاؤں۔ شہادت کی آرزو کرنا، ویسے تو موت کی تمنا اور آرزو جائز نہیں، اس کی وجہ کہ اس میں شکست ہے، ہمت ہارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ دنیا سے ہار کے یہ کہے کہ میں تو مر جاؤں تو اس سے بہتر ہے، اللہ تو مجھے موت ہی دے دے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ البتہ شہادت کی تمنا کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ شہادت کی جو تمنا ہوتی ہے یہ در حقیقت دنیا سے اکتا کر نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا اور ایک عظیم مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو عام آرزو میں اور شہادت کی تمنا کرنے میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے مومن ہیں کہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ میرے ساتھ ہر جہاد کے میدان میں نکل سکے، کیونکہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، زادِ راہ نہیں ہے، اخراجات نہیں ہیں جو ایک سفر پر آتے ہیں، تو وہ بیچارے روتے ہوئے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کو کسی نہ کسی چیز پر سوار کریں، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں، تو وہ روتے ہوئے واپس پھر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اگر کچھ ایسے مومن نہ ہوتے کہ جو بیچارے جب بھی جہاد کا موقع آتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور میرے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا کہ میں ان کو کوئی سواری دے دوں کہ چلو اس پہ آجو میرے ساتھ جہاد کرنے، تو میں بھی کسی غزوے سے پیچھے نہ رہتا۔ یعنی اس حدیث کا معنی یہ سمجھ آتا ہے کہ میں بھی بعض دفعہ جو کچھ غزوات سے پیچھے رہ جاتا ہوں، یہ ان مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ہر غزوہ میں میرے ساتھ نکل سکے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ اتنے وسائل نہیں ہوتے، میں بھی پھر پیچھے رہ جاتا ہوں، تو اگر وسائل ہوتے نہ میں خود کبھی کسی غزوے سے پیچھے رہتا اور نہ میں ان مسلمانوں کو پیچھے رہنے دیتا، بس بات یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، تو میں اس لیے ہر غزوے کے اندر میں نہیں نکلتا۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں لڑائی کروں اور میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں،
پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ 4 دفعہ اس حدیث کے اندر آتا آپ نے قتل کی تمنا کی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ یہاں پر بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو کسی کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر سکتا، اللہ نے ذمہ داری لے لی اللہ کے نبی کی حفاظت کی، تو پھر آپ کے اس تمنا اور آرزو کرنے کا کیا مقصد؟ اس کے علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ اس میں راجح بات واللہ عالم بالصواب وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کی فضیلت کی خاطر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ شہید کیے جائیں، بس آپ نے ایک عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ الگ بات ہے، لیکن خواہش میری یہی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں یوں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، معلوم ہوتا ہے کہ قتل شہادت ہی کیوں نہ ہو وہ زندگی نہیں ہوتی جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا شہید زندہ ہے، اگر شہید زندہ ہی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں زندہ کر دیا جاؤں؟ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہوتا شہید، وہ جو شہادت ہے نا کہ شہید زندہ ہے وہ اللہ کے ہاں عند ربہم، قرآن نے کہا رب کے ہاں وہ زندہ ہے، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو وہ زندہ نہیں ہے، اسی لیے ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بیوہ کہلاتی ہیں، آگے نکاح کر لیتی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہی ہیں تو سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اور دوسری بات مر گیا مر گیا مر گیا، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کے دل کو رنجیدہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا تم نے اللہ کے راستے میں جان دینے والے کے لیے یہ کلمہ ہی نہیں بولنا، یہ کلمہ نہیں بولنا، مگر نہ حقیقت میں تو وہ مرا ہے، قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے۔ تو اگر شہادت زندگی ہے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں؟ یہ تو ایسے ہی میں زندہ کیا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں۔ تو شہادت موت ہوتی ہے، اس میں انسان مر جاتا ہے، لیکن اللہ نے شہید کے اکرام کی خاطر یہ کہا کہ اس کو مردہ نہیں کہو۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جہاد کے لیے تمنا اور آرزو کرتے تھے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر لڑتا ہوا مارا جاؤں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر ذاتی کوئی دشمنی نہیں، بندہ اپنی جان دے دے۔ اور تیسری بات اس سے یہ سمجھ آئی کہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس جاؤ وہ ایسے کر دے گا، وہ جو چاہے دے دیتا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ داتا ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہوتا نہیں کہ میں ان کو دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کے خزانے نہیں تھے، غیب کے خزانے میرے اللہ کے پاس تھے۔ اختیارات، وسائل، قوتیں، خزانے سب میرے رب کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ آنے والے کون ہوتے تھے؟ یہ بھی صحابہ کرام، اللہ کے اولیاء، نیک لوگ، متقی، جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، وہ اللہ کے نبی کو رو کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور آج ہم جن شخصیات کو کہتے ہیں کہ جی اس سے مانگ لو، یہ جو چاہے ہو جاتا ہے، یہ تو ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہے، تو یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، گپیں ہیں یہ سب۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اختیارات کا مالک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں، بلکہ آپ رنجیدہ ہوتے تھے مسلمانوں کی اس کیفیت پر، اور مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ پیچھے رہ جاتے تھے، لیکن کوئی غیب کی سواریاں نہیں بنا پاتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ایمان والی اور مقبول شہادت عطا فرمائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یوسف بن یعقوب الصفار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے
وہ حمید بن ہلال سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ الرایۃ زید فاصیب، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے کہا زید نے جنگ کے میدان میں جھنڈا پکڑا، پس وہ شہید کر دیا گیا۔ ثم اخذها جعفر، پھر جعفر نے اس کے بعد اس جھنڈے کو پکڑا، فاصیب، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ فاصیب، پھر اس کو عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا جھنڈے کو، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امرات ففتح له، پھر خالد بن ولید نے اس جھنڈے کو پکڑا بغیر امیر منتخب کیے، پس اللہ نے اس کے لیے فتح کروا دی۔ وقال ما یسرنا انہم عندنا، نہیں ہمیں یہ بات خوش کرتی کہ وہ ہمارے پاس ہوتے۔ ما یسرہم، اور ایک روایت میں ہے ما یسرہم انہم عندنا، انہیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ وہ ہمارے پاس ہوتے۔ وعیناہ تذرفانی، اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ ایک غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر زید رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ یہ زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی رہے ہیں، ان کو جھنڈا دیا۔ اس وقت امارت کی نشانی ہوتی تھی کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم امیر ہو، اور اگر تمہیں کچھ ہوا تو تمہارے بعد جعفر طیار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، اس کے بعد امیر جعفر کو بنا دینا۔ اگر جعفر کو کچھ ہوا تو عبداللہ بن رواحہ، اس کو امیر بنا دینا۔ آپ نے 3 امیر مقرر کی، اتنا ہی ہوتا ہے عام طور پر، یہ نہ ہو تو یہ نائب ہے اور یہ نائب کا نائب ہے، بس۔ جنگ شروع ہوئی تو زید رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد وہی جھنڈا فوری جعفر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، وہ امیر بن گئے۔ جنگ ہوتی رہی، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا، جنگ کرتے رہے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ آپ نے 3 امیر مقرر کیے تھے، چوتھا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب وہ جھنڈا پکڑا تو پھر ایسی لڑائی کی، آپ نے ایک حدیث میں آتا، آپ نے فرمایا ثم اخذ سیف من سیوف اللہ، پھر وہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا، اور پھر انہوں نے ایسی جنگ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کروا دی۔ تو اس حدیث کے اندر امام بخاری کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، آگے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتے۔ عام طور پر بندہ مر جائے نا تو بندہ یہ آرزو کرتا ہے کاش کہ نہ مرتا، ہمارے پاس ہوتا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ وہ ہمارے پاس ہوتے۔ کیوں؟ اللہ نے شہادت کی وجہ سے ان کو جو رتبہ دیا ہے، جو مقام اور عزت دی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے دنیا میں۔ وہ شرف جو ان کو ملا شہادت کے بعد، وہ دنیا میں نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ ہمارے پاس ہوتے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ٹھہرتے۔ اگر ان کو دنیا میں آنے کا اختیار دیا جائے تو وہ، اب دیکھیں، تھوڑا سا تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے پائی وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، اور جنہوں نے آپ کا زمانہ پایا، جنہوں نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی مسجد نبوی کے اندر، کتنی خیریں جمع ہیں۔ زمانہ بہترین، نبی سب سے افضل، اور مسجد بہترین، لوگ صحابہ، بڑا پیارا اور بڑا اچھا ماحول، لیکن اس کے باوجود وہ اس ماحول میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے ایسا ماحول دیا ان کو جنت میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں اس کے آگے۔ یہ ہے کہ انہوں نے شہید ہو گئے، اب وہ کبھی بھی دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے۔ یہ شہید کا اعزاز ہے، یہ شہید کے لیے فضیلت ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شہید ہو جائے اس کے بارے میں یوں تمنا نہیں کرنی چاہیے کاش وہ نہ شہید ہوتا، بلکہ شہادت کی تو تمنا کرنی چاہیے کہ وہ شہید ہو گیا، اللہ ہمیں بھی شہادت عطا فرمائے، اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا نا، یہ اس کو کہتے ہیں کشف۔ کشف کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کوئی کیفیت کھول کر کسی کو دکھا دے۔ یہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو
یہ بھی وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ عام طور پر کئی صوفیہ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی مجھے کشف ہو گیا۔ کشف کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ دور ہے، مجھے وہ دکھا دیا گیا جاگتے ہوئے، کیونکہ خواب میں جو دکھایا جاتا ہے وہ تو خواب ہوتا ہے۔ جاگتے ہوئے کوئی بندہ ایسے امریکہ میں بیٹھا بندہ مجھے نظر آ گیا جی یہاں سے، یہ کئی صوفیہ اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ایسا دعویٰ کرنے والا بندہ ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشف یہ بھی ایک غیب کا معاملہ ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو کروا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو کروایا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جس طرح کوئی بندہ خواب میں کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اب احادیث ہمیں یہ کہتی ہیں ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ اچھا بھئی تو کہتا ہے تو تو جانے اور تیرا رب جانے۔ لیکن اگر ایک ایسا بندہ کہے مجھے کشف ہوا ہے، کہ جس بندے کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جس بندے کے اندر قرآن و حدیث کی اتباع ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی پیروی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے کشف ہوا ہے، تو صاف بات ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ شیاطین بھی ایسا اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کشف ہے کہ وحی ہے، انبیاء کے بارے میں تو یہ ثابت ہے، اللہ جب چاہے ان کو دکھا دے، جب چاہے اللہ ان کی طرف وحی کر دے، ان کے دل میں ڈال دے، یہ رب العالمین اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ لیکن جو غیر ہے ان کے دعووں پر کوئی یقین اور کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2797 اور 98